السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائس پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، پارٹ 2۔ دوستو، پہلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوفہ میں جب حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو ابن زیاد نے مقابلے کے لیے اور اب آگے ابن زیاد نے اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا، اور حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رضائی اور جزازات دونوں بھائی کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اب حضور سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے بھڑ گئے ہیں۔ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھی ابھی راستہ میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کی طرف پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ چنانچہ حرب بن یزید کا 1000 کا لشکر ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حرب بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حرب بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے پر ٹھہر گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرب بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ اے یزید، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر حرب بن یزید نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ حضور سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس یزید کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حرب بن یزید نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، پھر ہم بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ حرب بن یزید کا اعتراف حق۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہم لوگوں کو حکم یہ ہے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچائیں۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینے کو جاتا ہو، اور یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یزید یا ابن یزید کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ چنانچہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور حرب بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ حرب بن یزید پر جاسوسوں کا تسلط۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کو
کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس گھڑ سوار نے آ کر حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو نہیں البتہ حرب بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دے دیا۔ چنانچہ حرب بن یزید کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے میں فی الحال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ پانی کی بندش کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے اور اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی تو اس میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور پانی کی بندش ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور وہ ایسا کر لیں گے تو ہم پھر غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پانی بند کر دے۔ چنانچہ یہ واقعہ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ جاری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر عمر بن سعد نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام قبول کر لیا، اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ چنانچہ ملاقات میں حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے مندرجہ ذیل 3 شرائط رکھی، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 شرطیں حضور سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 شرطیں کیا ہیں، اور اس جنگ کا آغاز کس طرح ہونا ہے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، یعنی پارٹ 3 میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے آگے کا واقعہ۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث
اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔